محترم چیئرمین بلدیہ نارووال اور محترم چیئرمین یونین کاؤنسلز و کاؤنسلر صاحبان اور نارووال کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں بڑا خوش ہوں آج کہ آج بہت ہی ایک نیک مقصد کے لیے میں نارووال آیا ہوں۔ ہم ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے عام طور پہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے میں آج آیا ہوں وہ ایک بڑا عظیم مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم جیسے ناچیز بندوں سے اس مخلوق کی خدمت کا کام لے رہا ہے، اور جتنی خوشی مجھے اس طرح کی خدمت کر کے ملتی ہے کسی اور کام سے اتنی خوشی نہیں ملتی۔ بہت عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ غریب جو علاج معالجہ، کسی بیماری کا علاج معالجہ تو درکنار، دوائی خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، بیماری ہو جائے تو دوائی خریدنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے اپنا علاج یا اپنے ماں باپ کا علاج یا بال بچوں کا علاج کروا سکتے ہیں؟ آپ یقین مانیں، بہت سارے ایسے مریض ہیں جن کے پاس نہ دوائی کے پیسے ہوتے، نہ ہسپتال جانے کے پیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک خطرناک بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے۔ کسی کے بچے کو کینسر ہوتا ہے، کسی کو دل کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ نہ جانے کس طرح سے گزارا کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، دوائی لے لیتے ہیں کسی ڈاکٹر سے چھوٹی موٹی، کسی حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے ہسپتال، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو بڑی دیر سے یہ خواہش میرے دل میں تھی کہ ہم کم از کم اس معاشرے کے اس طبقے کے لیے جو ہے وہ اپنے وسائل ان کی خدمت میں پیش کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کی۔ آج یہاں ہم پہنچے ہیں نارووال، جہاں تقریباً 1,60,000 خاندان کو ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے ہیں۔ لوگ اپنی جائیدادیں بیچ دیتے تھے، جائیدادیں بیچ دیتے ہیں علاج کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی خرچہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اخراجات اتنے پھیل جاتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ علاج کے پیسے جو ہے نا وہ کم پڑ جاتے ہیں، اور پھر قرض لیتے ہیں، ساری زندگی قرض نہیں ادا کر سکتے، نہیں قرض ادا کرنے کی استطاعت ان کے پاس، مجبور ہو جاتے ہیں، فاقوں پہ نوبت آ جاتی ہے، بال بچے سکول سے اٹھ جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جا کے کسی چھوٹی موٹی نوکری پہ لگ جاتے ہیں، اور چھوٹے 10 12 15 سال کے بچے جن کی پڑھنے کی عمریں ہیں، پڑھنے لکھنے کی عمریں ہیں، لیکن صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نوکریوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں، وہ اینٹ پتھر اٹھاتے ہیں اپنے سروں پر، اور پھر وہ جا کے کسی بلڈنگ کو بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، کسی بھٹے پہ کام کرتے ہیں، کسی جگہ چپڑاسی بیچارے نوکر ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی موٹی نوکری جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی چائے کی دکان پہ جا کے وہ برتن صاف کرتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافیاں ہیں، ناہمواریاں ہیں ہمارے معاشرے میں، جس کا کہ ہم نے علاج ڈھونڈنا ہے، اور ہم نے ان کا سد باب کرنا ہے۔ یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی اپنا اس ملک ایک کنبہ ہے، اور یہ اس کنبے کے افراد ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کنبے کے افراد جو ہیں ان کو برابر کا حق ملنا چاہیے،
اگر کسی کے گھر میں روشنی کا چراغ گل ہو گیا ہے یا بجھ گیا ہے تو ہمیں دوبارہ اس کو روشن کرنا چاہیے، اور یہی ہماری اپنا جو ہے وہ کاوش ہے، کوشش ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام خواتینوں حضرات کا جنہوں نے میری اس نیک کام میں مدد کی، جس میں سارہ افضل طاہر صاحبہ شامل ہیں، جس میں مریم نواز شامل ہے، اور جس میں سیکرٹری ہیلتھ شامل ہیں جو یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس میں اور لوگ بھی شامل ہیں، جس میں پنجاب حکومت کی طرف سے جناب سلمان رفیق صاحب بھی شامل ہیں، شہباز شریف بھی شامل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سب دیکھنے کو تو آپ ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں، حکمران ہیں ملک کے، اصل کام یہ ہے جس کو جو اللہ کو پسند ہے اور جو آپ یعنی کہ خدمت کے جذبے سے کر رہے ہیں، اور جس کا اتنا ثواب ہے کہ شاید زندگی میں اور کسی چیز کا ثواب ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا، لیکن اس خدمت کا ثواب بہت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے اندر اور وسعت پیدا کرنی چاہیے، اور ابھی آپ کو شاید تھوڑی بہت تفصیل سارہ افضل طاہر صاحب نے بتائی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص جس کو کوئی ایسا مرض جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے، ایسے مرض میں وہ مبتلا ہو گیا ہے بد نصیبی سے، کہ جس کا علاج جو ہے وہ بڑا مہنگا ہے، وہ ہسپتال انشاءاللہ، جن ہسپتالوں کی لسٹ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، پرائیویٹ ہسپتال بھی شامل ہیں اس کے اندر، جہاں آپ جائیں گے کارڈ لے کے انشاءاللہ وہ آپ کا مفت علاج ہوگا، اور پھر اگر علاج کی رقم جو ہے وہ 2.5 لاکھ تک پہنچتی ہے تو حکومت برداشت کرے گی، اس سے اوپر رقم بڑھتی ہے تو علاج کو چھوڑ کر علاج بند نہیں کیا جائے گا، اس مریض کو ہسپتال سے فارغ نہیں کیا جائے گا، بیت المال آ کے پھر اس سے زیادہ جو فنڈ بنتا ہے وہ بیت المال کی طرف سے دیا جائے گا، اور یہ پھر جتنا بھی اس پہ خرچ ہو انشاءاللہ اس کا علاج حکومت کروائے گی۔ میرے پاس ابھی جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو مجھے اپنا مریم نواز شریف نے مجھے کہا کہ جی آپ وہاں جب جائیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے پاس بھی بہت ساری اس معاملے میں تفصیل ہوتی ہے، کیونکہ اس کام کے اندر وہ بھی بہت دلچسپی لیتی ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چند ایک ایسے بھی مثالیں ہیں کہ 52 سالہ ایک شخص عابد جو اپنے گاؤں کے ایک چائے کے ہوٹل میں کام کرتا تھا اور اپنے 7 بچوں کی کفالت کر رہا تھا، اس کو سینے میں تکلیف ہوئی اور طبی معائنہ ہونے پر معلوم ہوا کہ ان کو بھی انجائنا کلاس 3 کا عارضہ یعنی بیماری لاحق ہے۔ ان کی مالی حالت اتنی نہیں تھی کہ وہ بائی پاس آپریشن کے بارے میں سوچ بھی سکتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ پروگرام کے ذریعے ان کا کامیاب آپریشن ہوا ہے اور اب وہ الحمدللہ صحت یاب ہے۔ شریف خان ایک شخص ہے جو کہ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہے، اور کینسر کی دوائیاں آپ جانتے ہیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، تو انہوں نے علاج کے لیے ادھار لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ غریب آدمی ہیں، لیکن اتنا کہاں سے ادھار لیتا، تو بڑا مایوس تھا کہ شاید میری زندگی کے دن اب بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کینسر عام طور پہ بڑا موذی جو ہے بیماری ہوتی ہے، تو انہوں نے وزیر اعظم ہیلتھ کارڈ ان کو ملا، اور اب ان کا علاج بہترین طریقے سے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں ہو رہا ہے، اور ان کو وہاں پہ مفت علاج کے ساتھ مفت دوائیاں بھی مل رہی ہیں، اور ان کے ہیلتھ کارڈ میں توسیع کی گئی ہے، اور وہ اپنے علاج سے بہت خوش ہے، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت یابی کی طرف رواں دواں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے
हजारों और ऐसे केसेस हैं जो कि अब पाकिस्तान में जिनका इलाज हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं था लेकिन मुफ्त इलाज हो रहा है। और जो मैं अभी कह रहा था कि ये पाकिस्तान हमारा घर है और इस घर में रहने वाला हर फर्द कौम का फैमिली मेंबर है। आप सब और मैं इस कौम के फैमिली मेंबर हैं और हम एक दूसरे के दुखों का मदावा करके ही आगे बढ़ेंगे और हर अंधेरे को इंशाअल्लाह रोशनी से शिकस्त देंगे। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसमें और भी बेहतरी लेके आएंगे। और मैं समझता हूं कि हम ये सिर्फ नारोवाल तक नहीं बल्कि पाकिस्तान भर इंशाअल्लाह इसके अंदर शामिल होगा। अभी कई अजला के अंदर ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है और मैंने वजीरे जो हेल्थ हैं उनको कहा है कि वो खुद इसकी जाती तौर पे भी निगरानी करें, उन अस्पतालों में जाएं जहां इन मरीजों का इलाज हो रहा है, उन जगहों को विजिट करें, उन घरों में जाएं जहां ये मरीज रहते हैं और जो शिफा पाके अपने घरों में वापस आते हैं उनकी मिजाज पुरसी करें। जाहिर है सबकी तो नहीं कर सकती मिजाज पुरसी, लेकिन चंद एक की हो जाए, उससे मालूम होगा कि ये प्रोग्राम कितनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। और फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसके अंदर जो है वो जो इमराज जिनका इलाज किया जाता है वो अपना जानलेवा और ख़तरनाक बीमारियां हैं और इस स्कीम के ज़रिए दिल के इमराज और उनके महंगे तरीन इलाज यानी बाईपास भी, जो ऑपरेशन होता है हार्ट का, दिल का ऑपरेशन, वो भी शामिल है, एंजियोप्लास्टी जो वो भी शामिल है, और जल जाने वाले जो लोग हैं बेचारे वो भी शामिल हैं जो जल जाते हैं, हादसात का शिकार होने वाले अफराद भी शामिल हैं, कैंसर के इलाज और डायबिटीज जिसको शुगर कहते हैं से मुतासरा लोगों के लिए भी इलाज शामिल है, जिसमें इंसुलिन की फराहमी शामिल है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस तमाम इमराज के लिए 2.5 लाख रुपए फी खानदान सालाना खर्च किए जा सकते हैं। और उससे आगे मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी का इलाज इससे भी आगे जाता है तो मजीद भी रकम फराहम की जा सकती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जो है ये कई अजला में शुरू हो चुका है और अब माशाअल्लाह नारोवाल पहुंचा है, आगे जाएगा और पाकिस्तान के अजला में इंशाअल्लाह ये शुरू होगा प्रोग्राम। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ऐसे तमाम वो लोग जो अपने इलाज मुआवजा कराने की ताकत नहीं रखते, इंशाअल्लाह ये उन तक पहुंचेगा। और यहाँ पर इस हवाले से मैंने अभी आसन इकबाल साहब भी मुझे कह रहे थे और दानियल अजीज साहब भी कह रहे थे कि यहाँ कोई सियासी बात होगी, हम कोई यहाँ पे इलाके की कुछ यहाँ पे डिमांड्स हैं वो हम आपसे करना चाहते हैं। मैंने कहा इंशाअल्लाह उसके लिए मैं एक सियासी विजिट पे आऊंगा। आज तो एक बड़ा नोबल कॉज है, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन सियासत जो है वो फिर एक सियासी जलसे में इंशाअल्लाह करेंगे। और ये सियासी जलसा भी पहले मैं आता रहा हूँ आप यहाँ पे जलसों में, आपको पता ही है, और हमेशा नारोवाल ने बड़े प्यार का सबूत दिया, हमेशा बहुत मोहब्बत की है और यहाँ से हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग कामयाब हुई है। और मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मुस्लिम लीग हमेशा यहाँ से कामयाबी हासिल करती रही अल्लाह ताला के फजल करम से, और इंशाल्लाह आइंदा भी करेगी इंशाल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि हम दिन रात अब पाकिस्तान के अंदर जो अंधेरे ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिजली पहले से बेहतर हो चुकी है और एक ज़माना था
ہمارے 2013 زیادہ دور نہ جائیں، 2013 جب ہم آئے اس ملک کے اندر، ہماری حکومت قائم ہوئی، تو جگہ جگہ پہ لوگوں کے احتجاج ہوتے تھے، جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ ہوتے تھے، کارخانے کے جو مزدور ہیں وہ آگے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے تھے، جلاؤ گھراؤ ہوتا تھا کہ بجلی نہیں آ رہی، 16 گھنٹے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی۔ آج کہاں 2013 اور اب اس وقت 2017 شروع ہوا ہے، ان 3.5 سالوں میں الحمدللہ کتنی تبدیلی آئی ہے، اور لوڈ شیڈنگ بہت حد تک کم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ 2018 آئے گا، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ پاکستان سے۔ اور پھر دہشت گردی عام تھی، آج اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ دہشت گردی بھی بڑی کم ہوگی، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ورنہ آپ 2013 کے ذرا ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ جا کے وہ فلمیں دیکھیں، وہ اخبار پڑھیں، اور آج کے اخبار پڑھیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے اس مالک کا کہ دہشت گردی کا جن جو ہے وہ بالکل اب ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ پاکستان ماشاءاللہ ترقی کے منزلیں طے کر رہا ہے، روز ماشاءاللہ اچھی نت نئی اچھی خبریں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بد سے بچائے، لیکن الحمدللہ دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ یہاں پہ ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، مجھے تھوڑا سا حیرت ہوئی کہ وہ کون سے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، پھر مجھے پتہ لگ گیا کہ وہ کون ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں، کچھ سیاستدان ضرور ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور بلا ناغہ بولتے ہیں، روز بولتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے۔ گوشت کا بھی منگل اور بدھ کا ناغہ ہوتا ہے، ان کا کوئی ناغہ نہیں ہوتا۔ اور اتنے غلیظ قسم کے الزام لگاتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یعنی سیاست میں آ کے تم اس طرح کے بہتان تراشی کرتے ہو، الزام تراشی کرتے ہو، ایسے جھوٹ بولتے ہو جس کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی ایسا جھوٹ جس کا وجود ہی نہیں ہے، اس طرح کے جھوٹ آگے بولتے ہیں۔ بھائی یہ قوم آگے بہت پریشانی میں رہی ہے اتنے سال، اور اس کے لیے اس کے دکھوں کا مداوع کسی نے کیا نہیں ہے۔ آج الحمدللہ قوم جو ہے وہ خوشحالی کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئی ہے، اس کو چلنے دو، اس کو منزل مقصود تک پہنچنے دو، اس کا راستہ مت روکو، ترقی کا راستہ مت روکو۔ آج پاکستان کے اندر بے حساب کارخانے لگ رہے ہیں بجلی بنانے کے، آج پاکستان کے اندر جو ہے وہ ترقی کی نئی اپنا جو ہے وہ بینچ مارکس جو ہیں وہ بن رہے ہیں الحمدللہ۔ آج پاکستان، جیسے کہ ابھی یہاں کہا ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایشیا کے اندر جو بہترین سٹاک مارکیٹس ہیں ان میں ہمارا نام شامل ہے، بلکہ دنیا کی بہترین سٹاک مارکیٹس میں ہمارا نام شامل ہے الحمدللہ۔ پاکستان جو ہے وہ 5.5 انشاءاللہ% گروتھ کرے گا جو یہ سال چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ، جو کہ ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اور مہنگائی کتنی کم ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، اگر اچھے کام ہو رہے ہیں تو بھائی آپ ہمارا ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو کم از کم راستہ روکنے کی کوشش تو نہ کرو، اور روز نت نیا اپنا آپ شوشہ چھوڑتے ہو، اور آپ کے شوشوں سے اب لوگ بڑے واقف ہو چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یہ بات سننے کے فوراً بعد ٹی وی پہ کوئی وہ چل رہی ہو اپنا خبر، اس کو سننے یا پڑھنے کے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا سچ بولا جا رہا ہے، اور یہ جھوٹ سن کے یہ بھی تنگ آ گئے ہیں
ان کے بھی کان پک گئے ہیں. اب آپ ایسے پوائنٹ پہ نہ پہنچ جاؤ کہ آپ کی بات سننا لوگ بند کر دیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے, ان کے لیے. انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت اسی جذبے کے ساتھ کرتے رہیں گے جس طرح سے آج کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان ترقی کی بلندیوں کی طرف لے کے جائیں گے جو پاکستان حق رکھتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ کالا شاہ کاکو سے ابھی میری اپنا جو ہے وہ بات ہوئی ہے احسن اقبال صاحب سے بھی اور دانیال عزیز صاحب سے بھی, کہ ایک موٹر وے بن رہی ہے جو اب انشاءاللہ اس کا کنسٹرکشن شروع ہونے والی ہے, سیالکوٹ سے لاہور. یہ ایک موٹر وے انشاءاللہ اب بننے والی ہے انشاءاللہ. تو یہ جو موٹر وے ہے اس سے یہ جا کے اپنا لاہور بہت, یعنی کہ سیالکوٹ سے آپ لاہور بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں کم وقت میں. تو اس کو جو ہے کالا شاہ کاکو سے بدو ملی جو ہے وہ اسے اپنا کیا جا رہا ہے. اور بدو ملی, ایک منٹ اور سنیے 10 بار, اور اس کو اور صرف سنیے ایک منٹ بھائی. ان کو پتہ ہے احسن اقبال کی میں اعلان کرنے لگا ہوں. تو یہ انشاءاللہ جو بدو ملی سے اس کو نارووال تک ملایا جائے گا. آپ انشاءاللہ ایک منٹ, آپ انشاءاللہ یہاں سے جو ہے وہ جو لاہور کا جو ایسٹرن بائی پاس ہے وہ وہاں تک میرا کتنی دیر لگے گی پہنچنے میں اس کے بعد؟